يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك كنتم خير أمة تخرجون للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز مائیں اور بہنیں، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان اور اسلام کی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دینی ماحول میں جمع کیا، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں دینی ماحول ملے، دین کی باتیں سنیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں، لیکن چاہنے کے باوجود ان کو ایسا ماحول نہیں مل پاتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایمان والے دیندار ماحول میں جمع کیا اور دین کی باتیں سننے کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ لہذا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول ہمیں موت تک عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق دنیا میں رہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ جائے، ایسی حالت میں جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ اس طرح کی بات اس سے پہلے لوگوں کو نہیں کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے توریت اتاری، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور اتاری، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کتنے صحیفے اتارے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یہ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو، بھلے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے ہم سب کو ہماری ذمہ داری یاد دلائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک انسان اپنی طرف سے عبادت کر لے جتنی اللہ اس کو توفیق دے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو عبادت کی طرف بلائے، دین کی باتوں کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرما کر گئے، ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم قرآن اور میری سنت کو لازم پکڑے رکھو گے تو کل قیامت کے دن ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ جب جب بھی دنیا کے انسان صحیح راستوں سے بھٹکنے لگے، اللہ نے فوراً کسی نبی کو بھیجا، نبی کو اتارا۔ وہ نبی آئے، دنیا والوں کو صحیح راستہ بتایا، غلط راستے سے ان کو روکا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ پر ختم ہوا، لیکن دین کا کام محمد الرسول اللہ پر ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد یہ کام میں تمہیں سونپ کر جاتا ہوں، یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنا دین ہم لوگ جانتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ یہ بہت اچھا ماحول ہے الحمدللہ کہ ہمارے محلے کی تمام مستورات ایک جگہ پر جمع ہو گئی، اور ایک مستورات میں سے ایک عورت تعلیم کر کے ان کو دین کی باتیں سناتی ہیں، اپنا وقت فارغ کر کے لوگ آتے ہیں اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں مل جل کے سنتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک آدمی بھی یا ایک عورت بھی عمل کرنے والا بن گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہیں معلوم ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو نجات مل جائے، ایک آدمی جو غلط راستے پر تھا اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستے کو چھوڑ دے، دین کی باتیں سننے کے بعد صحیح راستے کے اوپر اگر وہ آ جاتا ہے تو تمہیں 100 سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال میں فرمایا 100 لال اونٹ۔ اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں، لال اونٹ بہت مالدار لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لال اونٹ 100 اگر تمہیں مل جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ تو ہمارا یہ جمع ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو، دین کی باتیں کو سننے کو قبول فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی دین کی مجلس ہوتی ہیں تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ وَأَنزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، عربی میں ہے کہ وَأَنزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، ایسے ماحول پر اللہ کی سکینت اور اللہ کی رحمت اترتی۔ کتنا پیارا ماحول آج ہم لوگ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارا جمع ہونا قبول ہو۔ فرشتوں نے گویا کہ ہماری اس پوری مجلس کو گھیر رکھا ہے۔ یہ فرشتے جب یہ مجلس پوری ہونے کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر، فلاں صاحب کے مکان پر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، کچھ تیری بندیاں جمع ہوئی تھی اور آپس میں مل کے دین کی باتیں کر رہی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہی تھی، ہم لوگوں نے اس مجلس کو دیکھا، اس لیے ہم وہاں پر اس مجلس کو ہم نے گھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے یا اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین کی باتیں سننے نہیں آئے تھے، وہ لوگ تو خالی گزر رہے تھے، مجمع دیکھ کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالی بیٹھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ میری مائیں اور بہنیں، جس معاشرہ اور ماحول کی عورتیں نیک، صالح اور دیندار بن جاتی ہیں، جس معاشرے کے اندر ایسی مائیں اور بہنیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو لوگوں کو جمع کر کے دین کی باتیں سنتی ہوں اور دین کی باتوں پر عمل کرتی ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہوں، تو وہ معاشرہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کو پھر کوئی دنیا کی طاقت برباد نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جس معاشرے میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہو، اس معاشرے کے اوپر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں، اللہ کی سکینت برستی رہتی ہیں، تو اس معاشرے کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ مدینہ المنورہ کے ماحول میں پیدا کیا تھا اور لوگوں کو رہنمائی کی تھی تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ پھر اس معاشرے میں مائیں اور بہنوں کو اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے بعد قرآن اور حدیث کا ماحول اپنے اندر پیدا کرے۔ پھر ہم عورتوں کے لیے، ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، کیونکہ مردوں کے لیے الگ احکام ہیں اور عورتوں کے لیے الگ احکام ہیں، تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو جاننا ضروری ہے۔ جو احکام عورتوں کے اوپر لاگو پڑتے ہیں، جو مسائل عورتوں کے اوپر لاگو پڑتے ہیں، وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جاننا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو مہینے میں 15 دن میں اس طریقے کی مجلس کر کے ہمارے علاقے کی جو
آپ آئیں اور جو ہماری مستورات جو پڑھی لکھی ہیں، جو مدرسوں میں عالمہ بن کر آئی ہیں اور الحمدللہ جو پڑھنا لکھنا جانتی ہیں، ایسی ہماری مستورات کو ہمارے گھروں میں بلا کر ہمارے نجی مسائل، ہمارے پرسنل مسائل ایسے عورتوں سے معلوم کریں۔ اور خاص طور پر آج کے ماحول میں پردے کو لے کر جس کی اہمیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میری مائیں اور بہنیں۔ کیونکہ معاشرے میں جب ایک عورت، اس کی عزت اور ناموس محفوظ رہتی ہے، اور جب وہ عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا۔ کچھ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ آج ابو نے مسجد پہ سوال کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیا میری مائیں اور بہنیں، وہ جواب آج ہم سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی، اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں اس جواب کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور وہ عورت خود نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، یعنی دونوں طرف سے کہ ایک عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نامحرم مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ جواب سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے اس کو یہ جواب اس کے دماغ میں آیا۔ حضرت فاطمہ کا یہ جواب جو دماغ میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنا اچھا جواب میری فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میری مائیں بہنیں، اس جواب میں ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ایک عورت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے بیان کی۔ اور جب ایک عورت دیندار بن جاتی، ایک عورت کے اندر صحیح معنوں میں دین پیدا ہو جاتا ہے، ایک عورت میں جب دینی ماحول آ جاتا ہے تو وہ خاص طور پر وہ 4 مردوں کے دیندار بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ عمومی طور پر تو وہ پورے معاشرے کو دیندار بنا سکتی ہے، لیکن خصوصی طور پر وہ 4 مردوں کے دیندار بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ عورت جب کسی کی بیٹی بن کر کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو اس گھر کے باپ کے لیے اور اس گھر کے بھائی کے لیے دیندار ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ باپ خود محسوس کرتا ہے، اس گھر کا بھائی محسوس کرتا ہے کہ میری بہن جو مجھ سے چاہے چھوٹی ہے لیکن جب اس میں دینداری اتنی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہے، وہ نمازوں کا اتنا اہتمام کرتی ہے، وہ روزے اور نفلی عبادتوں کا اتنا اہتمام کرتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ کا ذکر اور دعاؤں کا اتنا اہتمام کرتی ہے، تو اس کی دعاؤں کا اہتمام کرنا اس کے بھائی اور اس کے باپ کو شرمندہ کرتا ہے کہ وہ بہن ہو کے جب اتنی ساری عبادت کر سکتی ہے تو ہمیں تو اور زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے وہ جس گھر میں بیٹی بن کر رہتی ہے اس گھر میں بھائی اور باپ کے لیے وہ گویا کہ صراط مستقیم پر آنے کا ذریعہ بن جاتی، سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بن جاتی۔ پھر جب وہ کسی کی بہو بن کر کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو اس کے شوہر کے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کے شوہر کو بھی ہدایت کے راستے پر لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شوہر اگر صحیح معنوں میں عقل ممیز رکھنے والا ہے، صحیح عقل رکھنے والا ہے، تو وہ اس بات کے ذریعے احساس کرتا ہے کہ ایک عورت میری جو بیوی ہے
گھر کے اندر رہتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، میرے بچوں کو سنبھالتی ہیں، میرے پورے گھر کو سنبھالتی ہیں، اور میں ہماری پوری ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، ان تمام ضروریات کے باوجود جب وہ اتنی دیندار ہیں، وہ جب اتنی قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شوہر کو بھی صحیح راستے پر لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ہدایت کے راستے پر لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور جب اتنی نیک عورت ہوتی ہے میری مائیں اور بہنیں، تو اس کے پاک پیٹ سے، اس کے پاک بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دیندار بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ حافظ قرآن، عالم دین، بعمل دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عورت پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی دینی ماحول میں کرتی ہے، اور انہیں ایسی تربیت کرتی ہے کہ میرے بچوں چاہے اپنی زندگی کا سودا کرنا پڑے تو کر لینا، لیکن کبھی اپنی ایمان کا سودا مت کرنا۔ تو ایک عورت پھر وہ جس ماحول میں بہو بن کر جاتی ہے، وہ پورے کے پورے گھر کو دینداری پر لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، عورت معاشرے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا والوں نے عورت کو وہ عزت اور عورت کو وہ وقار دنیا والوں نے نہیں دیا تھا۔ آپ لوگوں نے کتنے قصے سنے ہوں گے کہ مکہ کا وہ ماحول، کہ جس ماحول میں اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، باپ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، اس لیے کہ کوئی باپ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں کسی بچی کا باپ کہلاؤں۔ میری بیٹی کسی کے گھر میں بیاہ کر جائیں، شادی کر کے جائیں، اور میں کسی بیٹی کا باپ کہلاؤں، وہ ماحول اتنا خراب ماحول تھا، برائیوں والا ماحول تھا، دینداری نہیں تھی، تو اس لیے عورت کا بچی کا پیدا ہونا ان کے معاشرے میں سب سے برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے دنیا والوں کو عورت کی اہمیت سمجھایا، بچی کی اہمیت سمجھایا، کہ یاد رکھو اگر تمہارے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر وہ نعمت بن کر آتا ہے، تو یاد رکھو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے۔ اور دنیا والوں کے تجربے ہیں میری مائیں اور بہنیں، میری مائیں اور بہنیں اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا والوں کے تجربے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوں کہتے تھے کہ روزی کی شکایت رہتی تھی، کاروبار کی شکایت رہتی تھی کہ کاروبار نہیں چلتا تھا، لیکن اس گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برستی ہیں اور ان کے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بچیوں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے واسطے سے دنیا والوں کو بتایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اگر اس نے ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، اس کو دینداری سکھائی، اور دینداری سکھانے کے بعد اور جب وقت آیا تو صحیح معنوں میں اس کی شادی کر لی، اچھے گھر میں دینداری کو دیکھ کر اس گھر میں شادی کر دی، تو اس آدمی کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر یہ فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ آدمی اور میں یعنی کہ محمد رسول اللہ دونوں جنت میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی میری مائیں اور بہنیں، کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مرد اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر کے اچھے گھر میں صحیح رشتہ ان کا کروا دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر دیکھیے اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، لیکن 3 بیٹے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے،
دو بیٹے تو بہت کم عمر میں، حضرت ابراہیم تقریباً 2 سال کے قریب زندہ رہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اخیر تک زندہ رکھا، دنیا میں وہ تشریف فرما رہی، اور خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کربلا کی ایک تاریخ کو رقم کر دیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی تھی۔ اسی لیے عورت کا کردار معاشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر عورتوں کی عبادتوں کے کتنے واقعات ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی رات میں، ٹھنڈی کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ لمبی راتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب اپنے بیٹے حسن اور حسین کو کھانا پلا کھلا کر سلا کر جب وہ اپنے بستروں پر سو جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا مصلی بچھا دیتی اور اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز کی نیت سے کھڑی ہو جاتی۔ کب فجر ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پوری رات اللہ کی عبادت میں، نماز میں اور اللہ کے ساتھ دعا میں، مناجات میں گزارنے کے بعد جب صبح ہو جاتی، مؤذن اذان دیتا تو حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اللہ کیا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کہاں گزر جاتی۔ میری مائیں اور بہنیں، وہی حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ قربانیاں تھیں کہ اللہ نے آج ہمارے اندر یہ دین کا ماحول پیدا کیا۔ ان کی اصل قربانیاں تو ان لوگوں نے دی تھی، ورنہ ان کو دنیا کی کیا ضرورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا، یا محمد اگر تم چاہو تو اس احد پہاڑ کو پورے کا پورا سونے کا بنا دیا جائے۔ اگر تمہیں دنیا کی ضرورت ہے تو ہم پورے احد پہاڑ کو تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے، سونے کا بنا دیں گے پورا پہاڑ اگر آپ کو چاہیے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس پر صبر کروں۔ اس لیے کہ دنیا میں جب صبر اور شکر دونوں صفات جب پیدا ہو جاتی ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا معاشرہ وجود میں بخشتا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کی قربانیاں معاشرے میں بہت بڑا ایک انقلاب کا کردار ادا کرتی۔ یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی بات تھی، اور اس کے بعد رابعہ بصریہ نام کی عورت، کتنی زبردست دیندار عورت پیدا ہوئی ہے، اور معاشرے کے اندر انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے دہلی کا ایک واقعہ لکھا ہے، یہ تقریباً شمس الدین التمش کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں دہلی میں زبردست قحط پڑا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، غلہ نہیں اگ رہا ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، لوگ روزانہ اپنی مسجدوں کے اندر بارش کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی بستی کے باہر نکلے، اپنے ساتھ جانوروں کو لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی بستیوں سے باہر نکلیں تاکہ وہاں جا کر صلاۃ استسقاء یعنی کہ بارش کی نماز پڑھی جائے۔ 3 دن روزانہ نکل رہے ہیں، بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ چوتھے دن ایسا ہوا کہ ابھی لوگ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیکھا کہ وہاں دور سے ایک مسافر اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے، اونٹ کے اوپر کسی کو بٹھا کر ایک مسافر جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے جا کر اس اونٹ سوار سے بات کی کہ بھائی کیا بات ہے، تم لوگ یہاں پر جمع کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن سے روزانہ بارش کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بچے نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، چنانچہ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا تھا اس کے پاس جا کر اس نے کچھ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اچانک بادل منڈلانے لگے اور زور سے بالکل موسلادھار بارش ہونے لگی۔ تمام مجمع اس اونٹ والے کو گھیر لیا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، ہم 3 دن سے دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، تم نے آخر یہ اونٹ کے اوپر کون بیٹھا ہے اور اونٹ کے اندر اس کجاوے میں پردے میں کون بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان سے کیا کہا کہ جس کی وجہ سے اتنی تیز بارش ہونے لگی؟ تو اس نوجوان نے بتایا، یہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا ہے، اس پردے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت کون ہے؟
کہا نہیں، کہا کہ وہ عورت میری ماں ہے، اور آج زندگی کے 50 سال ہو گئے، انہوں نے پورے 50 سال میں ہماری ماں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور کسی نامحرم نے ہماری ماں کو نہیں دیکھا، بس یہ ان کی پاکی کی وجہ سے ہے کہ آج انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ واپس آئے کہ اس سے پہلے اللہ نے بارش کو اتار دی۔ یہ پورا قصہ سننے کے بعد میری مائیں اور بہنیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر جب عزت، حیا اور پاک دامنی جب ایک عورت کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں کہ اس کے اللہ کے دربار میں اٹھائے ہوئے ہاتھ، اللہ کو بھی شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو واپس لوٹانے میں۔ تو زندگی میں عورت کی پاک دامنی، عورت کی حیا، عورت کی شرم، عورت کی عبادت، یہ زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے میری مائیں اور بہنیں۔ پھر یہ کہ جہاں تک پردے کی بات آتی ہے، پردہ یہ اسلامی شعار ہے، یہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے میری مائیں اور بہنیں جس نے یہ پردہ جیسی عظیم چیز ہم سب کو عطا فرمائی، ورنہ اسلام کے علاوہ آپ دنیا کی تمام مذاہب کو چھان لیجئے، اتنی پیاری چیز کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورۃ النور کو اتار دیا۔ سورۃ النور میں پھر سے اپنی مائیں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنے کسی عالمہ کو بلا کر، کسی آپا کو بلا کر اپنے گھر کے اندر سورۃ النور کی تلاوت کروائیے، اور ان مستورات کو بلا کر آپ کہیے کہ وہ آپ کے سامنے سورۃ النور کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ کرے اور اس کا معنی اور مطلب آپ کو سمجھائے۔ سورۃ النور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ 18ویں پارے میں یہ سورۃ النور ہے، تقریباً یہ پاؤ پارے اور اس کے اوپر کچھ رکوع ہیں، اتنے آدھے پارے کے قریب کی یہ سورت ہے جس میں اللہ نے اسلامی معاشرے کے تمام گڑ بیان کیے۔ اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ دونوں آیتیں، پہلی آیت مردوں کے بارے میں ہے اور دوسری آیت عورتوں کے بارے میں۔ دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، نگاہوں کو نیچی رکھنا، اس کا حکم اللہ نے جیسے مردوں کو دیا ہے ایسا ہی یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے دیگر مسائل جو ان کی حیا اور پاک دامنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عورتوں کے وہ مسائل جو عورت کی عزت اور ناموس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں کی 3 صفت اللہ نے بیان کی، محسنات یعنی کہ پاک دامن ہو، جس کے اوپر کبھی کوئی دھبا نہ لگا ہو، جس کے اوپر کسی نے کوئی الزام نہ لگایا ہو، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الغافلات المؤمنات، اخیر میں اللہ نے بیان کیا المؤمنات کو کہ وہ عورتیں مومنہ ہو۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے پہلے پاک دامن کہا، اخیر میں اللہ نے مومنات کہا، اور بیچ میں اللہ نے کہا الغافلات۔ یعنی دنیا کی ٹیکنالوجی کی اگر ہماری عورتوں کو پتہ نہیں چلتا تو کوئی ضرورت نہیں، ہماری عورتوں کو دنیا کی ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری عورتوں میں 2 صفات ہونی چاہیے، وہ محسنات ہو، پاک دامن ہو، اور دوسری صفت ہو مومنات ہونی چاہیے۔ دنیا کی ترقیاں، یہ دنیا کی ٹیکنالوجیاں، یہ تمام انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اگر اس کی کوئی ضرورت پتہ نہیں چلتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری عورتیں قرآن سے غافل نہیں ہونی چاہیے، ہماری عورتیں نماز سے غافل نہیں ہونی چاہیے، ہماری عورتیں قرآن کی تلاوت اور نماز، ذکر و اذکار، اللہ کی عبادتیں، روزے، نفلی عبادتیں، ان سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے دنیا کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ عورتوں کی پاک دامنی یہ گویا کہ پورا کا پورا کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ایک گھڑی بھی غفلت کے اندر نہ گزرے، کیونکہ وہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیتے۔ اگر آپ بقیہ 11 مہینوں میں ایک نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی کا ثواب
آپ کو گویا کہ ایک نیکی ملتا تھا، لیکن جہاں تک بات ہے رمضان المبارک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو 10 گنا کر دیتے، ہم 10 گنا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی، آپ کو 20 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا، آپ کو 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا نفلی عبادتیں کرو گے، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ فرض عبادت اپنے وقت پر ادا کرو گے، 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم مسکرا کر اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب مؤذن اذان دیتا اور آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی تو اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں سے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ایسے اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، عبادتوں کا ایسا ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر کے اندر عبادتوں کا ماحول پیدا کرو۔ رمضان المبارک کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے اوپر تو گھر کی پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سحری میں سب سے پہلے آپ ہی کو اٹھنا ہے، گھر کے تمام لوگوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جہاں تک شام ہوئی، شام کو دوبارہ پھر افطاری کا انتظام کرنا ہے، کھانا پکانے کا انتظام کرنا ہے۔ چھوٹے بچے اگر گھر میں ہیں تو ان کے لیے مستقل دوپہر کو بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جو نمازیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، عبادتیں کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تو آپ کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ مردوں کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا جتنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ مرد تو عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی دکانوں پر چلے جاتے ہیں یا مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کو تو روزانہ کی روٹین کے مطابق اپنے پورے گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، شوہر کو سنبھالنا ہے، گھر کے بڑے بوڑھوں کو سنبھالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، تو آپ کی عبادتیں بڑی لاجواب ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کا ثواب ملے گا، تب اس کا رنگ جب آپ کو محسوس ہوگا، تب یہ پتہ چلے گا کاش کہ زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی ہوتی۔ لہذا میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کریں، خوب سے خوب اہتمام کرے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، زیادہ نہ صحیح تو کم از کم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30ویں پارے میں ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لیلاف قریش ارأیت الذی یکذب بالدین انا اعطیناک الکوثر قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ تبت یدا ابی لہب وتب قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، پھر سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ یاسین، رات کو اگر آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ واقعہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو پڑھنا تو ہے ہی ہے، تلاوت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے مستورات کے اندر جو پڑھی لکھی مستورات ہیں، عورتیں ہیں، آپائیں ہیں، ان کے پاس جا کے آپ معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں میں، ان آیتوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، جس دن آپ کو ان صورتوں کا ترجمہ اور مطلب سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑی ہوں گی اور جب نماز کے اندر جب آپ ان صورتوں کو پڑھے گی، خدا پاک کی قسم ان نمازوں میں آپ کو وہ مزہ آئے گا، وہ قرآن کو سمجھنے کے بعد جب نماز میں آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے، وہ مزہ آئے گا کہ دنیا کے تمام مزے اور دنیا کی تمام خوشیاں ایک طرف رہ جائے گی اور نماز کا مزہ دگنا ہو جائے گا۔ لہٰذا اہتمام کریں، سمجھے قرآن کریم کو، ذکر و اذکار کا خوب سے خوب اہتمام کریں۔ آپ تو کام کرتے وقت بھی تیسرا کلمہ، خاص طور پر جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ میں اللہ کی تسبیح آ جاتی ہے، الحمدللہ میں اللہ کی تعریف آ جاتی ہے، اور اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی آ جاتی ہے۔
اور اس کے بعد اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو اس میں گویا کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں، تیسرا کلمہ جو ہے وہ کام کرتے کرتے بھی ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، چاہے آپ گھر میں صاف صفائی کا کام کر رہی ہیں، یا آپ گھر میں دوسرا کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں ملوث ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اور تیسرے کلمے کا ورد اپنی زبان کے اوپر۔ اب سبحان اللہ کی حیثیت کتنی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ایسی بادشاہت کہ ہواؤں کے اوپر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ ہواؤں کو حکم دیتے تھے کہ اس طرف چلنا ہے تو ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ پرندوں کے اوپر بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ تمام پرندے شام کو اپنے گھونسلوں میں جانے سے پہلے حضرت سلیمان کو حاضری دیتے تھے، اس کے بعد جا کے اپنے گھونسلوں میں جاتے تھے۔ تمام پرندے صبح روزی روٹی کی تلاش میں، دانا کی تلاش میں نکلتے تھے تو حضرت سلیمان کو حاضری دیتے تھے، اس کے بعد نکلتے تھے۔ یہاں تک کہ جناتوں کے اوپر بھی حکومت حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایسی عظیم بادشاہت میری مائیں اور بہنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان کا جو تخت تھا، حضرت سلیمان جس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے تو حضرت سلیمان کا اس تخت کے اوپر حضرت سلیمان کی بہت بڑی کرسی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد 300 سونے کی کرسیاں ہوتی تھی جس کے اوپر وقت کے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے بعد 1000 چاندی کی کرسیاں لگی ہوئی رہتی تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ تخت کتنا بڑا ہوگا کہ جس تخت کے اوپر حضرت سلیمان کی کرسی کے ساتھ 300 علماء کی کرسیاں اور 1000 چاندی کی کرسیاں رکھی ہوئی رہتی تھی، اور پھر اس پورے تخت کے کارنر پر تمام جنات پہرا دینے کے لیے کھڑے رہتے تھے، اور حضرت سلیمان کو جب کہیں جانا ہوتا تھا تو پورا کا پورا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور ایک تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ آج تک دنیا والوں نے اتنا بڑا پلین بھی نہیں بنایا جتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے، بہت بڑا تخت جس کے اوپر بڑے بڑے علماء اور جنات اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تخت ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے۔ نیچے کھیت میں ایک کسان کھیتی کا کام کر رہا تھا، اس نے جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو اس کے منہ سے نکلا، سبحان اللہ، کیا سلیمان کی شان ہے، حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کسان کے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اتار دو۔ علماء نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا، جناتوں نے پوچھا کہ سلیمان آخر کیا بات ہے، ہم لوگ ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، ہوا کے تیز کے اوپر ہم جا رہے ہیں، آپ نے تخت کو نیچے اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، دنیا اور زمین کے اوپر کوئی بندہ اگر اللہ کا نام لے، سبحان اللہ کہیں، تو اس سبحان اللہ کے سامنے سلیمان کے تخت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، زمین پر اگر کوئی بندہ اللہ کا نام یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، اس سبحان اللہ کے سامنے سلیمان کے اتنے بڑے تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہے اور سلیمان کا تخت اوپر سے گزر جائے۔ لہذا اتارو، ہم اس آدمی سے ملنا چاہتے ہیں کہ جو اپنی زبان پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اس قصے سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تسبیح میں، سبحان اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس تسبیح کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معمول بنا لینا چاہیے۔ اور جس بندہ یا بندی کی زبان جب ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں رہتی ہے
اس کی زبان ہر وقت کام کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت جب اللہ کی تسبیح کثرت کے ساتھ بیان کرتی رہتی ہیں، تب روایتوں میں آتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندہ یا بندی کی تمام ضروریات ہم اپنے غیب سے پوری کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم میں سے کتنی مستورات ایسی ہیں کہ جن کو خود اپنی کتنی ضروریات ہیں جو چاہنے کے باوجود کسی کو کہہ نہیں سکتے، دل کے اندر کتنے ارمان ہیں، دل کے اندر کتنی امنگیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری تسبیح کے اندر لگے رہو، تمہارے دلوں میں کیا کیا ہیں، تمہاری کیا کیا امنگیں ہیں، تمہاری کیا کیا ضروریات ہیں، ان تمام کو ضروریات پورا کرنے کا وعدہ ہمارا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لہذا میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کے اندر بس زیادہ پکانے میں اور قسم قسم کے کھانے اور تیار کرنے میں، آئٹمیں تیار کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، کچھ عبادت کے اندر بھی وقت ضرور گزارے، عبادتوں کے اندر اپنا وقت گزارے۔ کیا پتہ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں گزشتہ سال رمضان میں ہم سب کے بیچ میں تھی، آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ آج ہم سب مل کے جو یہ دین کی باتیں سن رہے ہیں، آئندہ سال رمضان ہم میں کس کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کس کو موت آ جائے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کی جو گھڑی مل جائے بس اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں گھڑی کی، زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جب اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرما رہے ہیں تو اس کی قدردانی کریں، اس کی قدردانی کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اگر ہماری بڑی بڑی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا، آج اگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کوشش تو کریں کہ قرآن کم از کم کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں، 4 صورتیں تو کم از کم وہ یاد کر لے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز صحیح ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی تو کوئی بات نہیں، قرآن اپنے ہاتھ میں تو لے، اور کم از کم اس محبت کے ساتھ کہ اے اللہ یہ قرآن ہے، تیرا کلام ہے، تو نے اس میں کیا کیا باتیں، پوری کائنات کی تمام باتیں اللہ تو نے اس میں بیان کر دی ہے، میری محرومی ہے اے اللہ کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکی، میں بوڑھی ہو گئی، میری زندگی نکل گئی، میں قرآن کو نہیں سیکھ سکی، اے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرما اور اس قرآن کے ہاتھ میں اٹھانے کو قبول فرما۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں، اس کی آیتوں کے اوپر انگلیاں پھرائیں اور دل کے اندر اس قرآن کی عظمت ہو تو تمہاری یہ عظمت تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ میری یہ بندی قرآن پڑھنا تو نہیں جانتی تھی لیکن اس کے دل میں قرآن کی اتنی عظمت تھی کہ آج میری بندی کی مغفرت کا میں اعلان کر دیتا ہوں۔ پھر میری مائیں اور بہنیں، صرف یہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام صرف رمضان میں نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان تو گویا کہ اللہ ہمیں اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو، پورے 11 مہینہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، پورے 11 مہینہ ہمیں کیسے وقت گزارنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان المبارک میں کرائی جاتی۔ پھر ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمارا جو حال ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ بس رمضان آیا، قرآن کو اتارا، رمضان جیسے ہی گیا ہم نے بس اس کو اٹھا کر ہمارے گھر میں جو بالکل اوپر تاقچہ بنا ہوا رہتا ہے اس کے اوپر قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیتے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے، ہاں جزدان اس کے اوپر کور بنا دیتے ہیں، ہم بڑا ریشم کا ویلویٹ کا اچھا کپڑا لا کر قرآن کے اوپر کور بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر رکھ دیتے ہیں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے کانٹوں کے۔ اور جب قول و قسم لینے کے لیے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یعنی جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تبھی ہم قرآن کو اتارتے کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھانے کے لیے ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، ورنہ 11 مہینہ قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو وہی قرآن اللہ کے دربار میں پھر ہماری شکایت کرتا ہے۔ میری مائیں اور بہن، وہ قرآن اللہ سے کہتا ہے کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے عرس منائے جاتے لیکن قرآن کا کوئی عرس نہیں منایا جاتا، اس لیے کہتے ہیں کسی بزم میں، بزم یعنی محفل، کسی محفل میں، کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں۔
میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، صرف رمضان آتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تاکچوں میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں ایسا نہ کریں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کم از کم، اگر آپ زیادہ نہیں کر پاتے تو کم از کم ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اب تو موبائل میں بھی قرآن آ گیا ہے، آپ موبائل کے اندر قرآن کریم کو لے لیں، یاسین شریف کو لے لیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر کم از کم آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صبح سویرے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، روزی دروازہ اور گھر تلاش کرتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر اللہ روزی بھیجواتے ہیں۔ آپ کو روزی کمانے کے لیے یا روزی تلاش کرنے کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ ہم تو جو گھر سے نکلتے ہیں وہ خالی اسباب کے طور پر نکلتے ہیں، ورنہ روزی پہنچانے کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین میں جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں نا، جو زمینوں میں چلتے ہیں، گٹر کے جو کیڑے چلتے ہیں، ان کو بھی کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو تب تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تو تمہیں روزی کھلانے کی ذمہ داری ہم کیوں نہیں لیں؟ تو ہماری روزی، ہمارے رہنے کا انتظام، ہمارے کھلانے پلانے کا انتظام سب اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہم جو گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں وہ تو اسباب کے طور پر نکلتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر اپنے گھر کو روزی والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر اگر روزی کی برکت چاہتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ جب آپ تلاوت کرے گی تو آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دیکھے گی کہ میری ماں اتنا گھر کا کام کرنے کے باوجود کتنا قرآن کا اہتمام کرتی۔ گھر میں چھوٹی بچیوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو اپنی ذات ہے۔ آپ اپنی ذات سے جو بھی کام کریں گے، چھوٹے بچے کوری سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے بچے، وہ چاہے اپنی زبان سے کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی پوری ایکٹیویٹی، آپ جو پورا کام کرتی ہو پورے دن میں، وہ پورا کام اس بچے کے ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اپنی زبان سے بول نہیں پاتا، لیکن اس کے دماغ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ میری ماں کتنی سویرے اٹھتی ہیں، میرے ابا میرے گھر کے تمام لوگوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتی ہیں، ہم لوگوں کو کھلاتی پلاتی ہیں، اور اس کے بعد نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، عبادتوں کا اہتمام میری ماں اتنا زیادہ کرتی ہیں، تو بچوں کی تربیت اس سے خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو بڑی بوڑھی مائیں ہیں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ آپ نے جو زندگی کاٹی ہے، آپ نے زندگی کے اندر جو خوشی اور غم دیکھے ہیں، کہ گھر کے اندر کبھی کبھی ایسے بھی دن بھی آتے ہیں کہ گھر میں تمام ضروریات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں کہ گھر میں ضروریات کی تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی، تو صبر اور شکر کیا ہوتا ہے؟ ہماری بڑی بوڑھی مائیں اور بہنیں جنہوں نے زندگی کاٹی، وہ اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا اگر گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا تمہیں۔ یہ ہماری مائیں اور ہماری بڑی بوڑھی مائیں اور بہنیں، بوڑھی امائیں، یہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی بہوؤں کو یہ بات بتائیں اور سکھائیں۔ ساتھ ساتھ میں انہیں یہ بھی بتائیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو صبر کی عادت ڈالیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے بڑے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ صبر کے اندر اتنی طاقت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں طاقت نہیں۔ لہذا صبر ان کو سکھائے۔ اگر گھر کی بچیوں کی صحیح تربیت کی جائے گی
صبر کے معنی اور شکر کے مطلب جب ہماری بچیوں کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جس گھر میں بھی جائے گی آپ کا بھی نام روشن کرے گی اور آپ کے خاندان کا بھی نام روشن کرے گی. لوگ باتیں کریں گے اور کہیں گے بھئی کس گھر کی بیٹی ہے جس کے ماں باپ نے اس کو اتنے عمدہ اور اچھے اخلاق سکھائے. لہذا میری بڑی بوڑھی مائیں اور بہنیں اپنی بچیوں کو صحیح تربیت کریں. انہیں بتائیں صبر اور شکر کی طاقت بتائیں. انہیں شوہر کی عظمت اور شوہر کی حیثیت ان کو سمجھائیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا 20-25 سال تو تم ہمارے گھر کے اندر بڑے ناز و نخروں کے ساتھ پلی ہو، لیکن جب تم دوسرے گھر میں جاؤ گی تو پتہ نہیں وہ گھر والے تمہارے اتنے ناز و نخرے برداشت کر پائے کہ نہ کر پائے. تمہیں وہ تمام نعمتیں جو یہاں پر ملی تھی وہ تمام نعمتیں تمہارے شوہر کے گھر میں مل پائے کہ نہ مل پائے. اگر ملے تو شکر ادا کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا. یہ تمام چیزوں کی تربیت ہماری مائیں اور بہنیں اپنی بچیوں کو بتائیں. جب معاشرے کے اندر اس طرح کی باتوں کی چرچا ہوتی ہے، جب معاشرے میں بڑی بڑی عورتیں اپنی بچیوں کو ان سب باتوں کی تعلیم دیتی ہیں تو معاشرہ بگڑتا نہیں ہے، معاشرہ سنورتا ہے. پھر اس معاشرے میں الحمدللہ جنید بغدادی، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوتے. اگر آپ اپنے معاشرے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. اس لیے کہ آگے جو ماحول آ رہا ہے میری مائیں اور بہنیں، دنیا اب جو حملہ کر رہی ہے وہ ہمارے اسلامی طور و طریق پر حملہ کر رہی ہے. دنیا والوں میں اب وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں آ کے کرے. اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں آ کے کرتے بھی نہیں ہیں اور ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو جو اسلامی طور و طریق، اسلامی تہذیب و تمدن، جس کو ہم کلچر بولتے ہیں، جس کو ہم سنسکرتی بولتے ہیں، تو اگر اسلامی کلچر جو اسلامی سنسکرتی ہے اس سے ان کی بچیوں کو اور ان کے نوجوان لڑکوں کو دور کر دیں. چنانچہ آج دن بدین ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ٹی وی ہوتا ہے اور ٹی وی کے اوپر جس طرح کے پروگرامز آتے ہیں، خاص طور پر جو سیریلیں دکھائی جاتی ہیں، ان سیریلوں کے اندر کس طریقے سے بے پردگی لوگوں کو، بچیوں کو سکھائی جاتی ہے. بے پردگی کا ایک گویا کہ بازار پورا کا پورا گرم ہے. اور اس طرح کی باتیں بننے والی فلموں میں اور سیریلوں میں اس طرح کی باتیں سکھائی جاتی ہے کہ الامان بالحفیظ اللہ کی توبہ پورے کے پورے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی. اب جب یہ باتیں روزانہ ہماری بچیاں اس کو دیکھتی ہے تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں نقش کر جاتی. پھر وہ لوگ اپنے شوہر کی عزت بھی نہیں کرتی، جس گھر میں جاتی ہے ان کا اہتمام بھی نہیں کرتی اور ان کا احترام بھی نہیں کرتی، بچوں کی تربیت کو صحیح معنوں میں ضروری نہیں سمجھتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. میری مائیں اور بہنیں، دنیا آج یہ ان تمام کاموں کے پیچھے پڑی ہوئی کہ وہ ہمارے معاشرے کو برباد کر دے، ہماری بچیوں کو دینی تعلیم سے دور کر دے، انہیں بے پردگی کی عادی بنا دے، انہیں بے پردگی کا شکار کر دے، پردے جیسی عظیم چیز سے ہماری مائیں اور بہنوں کو دور کر دے. یہ دنیا آج کل یہ کرنا چاہتی ہے اور معاشرے کو برباد کرنا چاہتی ہے. اور اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے گھر کی بڑی مستورات کے اوپر آتی ہے، بڑی بڑی عورتوں پر آتی ہے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرورش کی ابتدا اپنے گھر کی بچیوں سے کریں. اگر گھر کی بچیوں سے صحیح معنوں میں پرورش کی ابتدا کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ معاشرہ محفوظ رہے گا، وہ دیندار رہے گا، وہ دین محمدی کو اپنایا ہوا رہے گا. اور اس معاشرے کے اندر حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب ایسی پاکیزہ اور بہترین عورتیں پیدا ہوگی کہ جن کے بطن سے بعد میں جنید بغدادی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شہسوار اور دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا ہوں گے. لہذا میری مائیں اور بہنیں اپنی فکر کرے، اپنی بچیوں کی فکر کرے. یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. نرم گدوں کے اوپر سو کر بھی گزر جائے گی اور زمین کے اوپر سو کر بھی گزر جائے گی.
مرغا مسلم اور عمدہ عمدہ کھانے کی چیزوں کھا کر بھی گزر جائے گی، چٹنی روٹی کھا کر بھی گزر جائے گی، اے سی میں رہ کر بھی گزر جائے گی، اور چھپر والے گھر میں رہ کر بھی گزر جائے گی، کیونکہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ 21ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے۔ اصل زندگی تو وہاں گزارنی ہے میری مائیں اور بہنیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو بھی ہماری اب تک جو گزر گئی 30 40 سال 50 سال جیسے یہ گزر گئی، اگلی جتنی باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے، کل قیامت کے دن اللہ جب اس کا حساب مانگیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ زندگی عطا کی تھی، تم نے کیسے گزاری، ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے وہ مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی تھی، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو کل یہ تمام چیزوں کا اللہ کے وہاں حساب دینا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزری ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نامہ اعمال بھی ٹھیک ٹھاک گزر جائے گا، پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، اور جامع کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جامع کوثر نصیب فرمائیں۔ ورنہ اگر یہ زندگی اسلامی طور و طریق کے مطابق نہیں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں گزاری، تو کل قیامت کے دن ایسا تو نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہم اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جامع کوثر پینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو، اور جب ہمارا نمبر آئے تو فرشتہ ہاتھ پکڑ کر ہم کو لائن میں سے باہر نکال دے۔ اللہ کے رسول فرمائے یہ تو میرا امتی ہے، آپ نے کیوں اس کو لائن میں سے باہر نکال دیا؟ تو فرشتے کہیں یا محمد، اے اللہ کے نبی، یہ گرچہ آپ کے امتی ہیں لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ان کو پیار نہیں تھا، قرآن کے طریقوں سے انہیں پیار نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے طریقوں سے انہیں پیار نہیں تھا، انہیں حضرت عائشہ والی زندگی پسند نہیں تھی، انہیں فاطمۃ الزہرا والا پردہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرمائے اگر یہ لوگ ایسے تھے تو ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میرے ہاتھ سے جامع کوثر ملنا تو دور کی بات ہے، میں اپنی نگاہ کرم بھی ان کے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری مائیں اور بہنوں میں سے ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا میری مائیں اور بہنیں پکا ارادہ کرے کہ جب تک زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارے گی۔ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزے کبھی کبھی چھوٹ جاتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ میری مائیں اور بہنیں یاد رکھے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، کتنا سونا ہمارے پاس ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل آپ اپنی آپاؤں کے پاس جا کے معلوم کریں، محلے کی پڑھی لکھی عورتوں سے آپ مسائل معلوم کریں، اگر کوئی نہیں ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں تو آپ اپنے شوہروں کے واسطے سے یا اپنے بھائی کے واسطے سے محلے کے امام صاحب یا مفتیان کرام سے معلوم کریں زکوٰۃ کے مسائل کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی بندی کو اس قابل بنایا، مجھے اتنا سونا دیا، مجھے اتنا روپیہ پیسہ دیا کہ آج میں زکوٰۃ نکالنے والی بنی۔ ورنہ دنیا میں ایسی کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو بیچاری زکوٰۃ لینے کی محتاج ہیں، جن کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا سونا اور روپیہ پیسہ دیا کہ جس کی وجہ سے میں زکوٰۃ نکالتی ہوں، تو اپنی زکوٰتوں کو برابر ادا کریں میری مائیں اور بہنیں، زکوٰتوں کے مسائل معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں ادا کریں۔ اگر آپ زکوٰتیں ادا کرتی ہیں تو آپ کا مال اللہ کے وہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اپنی نمازیں اور روزوں میں زکوٰۃ میں کبھی کبھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار۔ دیکھو اللہ نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں 3 عشرے عطا کیے۔ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا عطا کیا، رحمت کا عشرہ ہے میری مائیں اور بہنیں، پہلا عشرہ۔
تو پہلے 10 روزوں میں جتنا ہو سکے اللہ سے رحمتیں مانگے، خوب رحمتیں مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے شوہر کے لیے مانگے، اپنے والد کے لیے مانگے، اپنے بھائیوں کے لیے مانگے، اپنے بیٹوں کے لیے مانگے، اپنے پورے خاندان والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں مانگے اور خوب اللہ کی رحمتیں لے۔ دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا عطا فرمایا، تو دوسرے عشرے میں اللہ سے خوب مغفرت مانگے، کیونکہ جس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں میری مائیں اور بہنیں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ بہت ہو جاتے ہیں ہم سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مغفرت مانگے۔ اور جہاں تک بات ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے تو میری رحمت کے جھونکے کے سامنے کچھ نہیں، میری رحمت کا ایک جھونکا بھی اگر آ گیا تو میں تمام کی مغفرت کر دوں گا۔ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے۔ جسے کسی نے کہا کھلونا توڑ دیتا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ آج بچہ کھلونا توڑ دیتا ہے تو ماں اس کھلونے کو جوڑ دیتی ہے، کیونکہ ماں کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بچہ روئے۔ ہاں، باپ تو اگر تھوڑی دیر سائڈ میں بھی ہو جائے گا، لیکن ماں کھانا بھی کھاتی ہوگی تو کھانا چھوڑ دے گی، لیکن اپنے بچے کو پہلے اٹھا لے گی، کیونکہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کھلونا توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ پھر آگے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اللہ سے توڑ بھی دیا ہے تو میری مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، خوب مغفرت مانگے، خوب مغفرت مانگے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ روایتوں میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کریں۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک آگ ہے میری مائیں اور بہنیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے پورے خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ نے عشرہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ سے خوب جہنم کی آگ سے آزادی مانگے، خوب اللہ سے توبہ استغفار کرے، دعائیں کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سیئات سے درگزر فرما، الہ العالمین جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ کیے ہو محض اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما، الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، الہ العالمین ہم یہاں پر کسی اور دنیاوی غرض سے جمع نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ ہم دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الہ العالمین آپ تو سب جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، آپ سینوں کے بید کو بھی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم کوئی روپیہ پیسے کے لیے یا دنیا کی غرض کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے نیتوں میں خلوص پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول
قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یہاں جتنی ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ پورے محلے کو عطا فرما، پورے محلے میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ پورے محلے میں خاص طور پر یہاں اس گھر میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ جو مائیں اور بہنیں آنا چاہتی تھی لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکی اے اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ رمضان سے پہلے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما، اے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ایک دو چار بندے جمع ہو کے کسی رئیس اور مالدار کے گھر پہ چلا جائے اور گر گرا کر اگر اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ رئیس اور وہ مالدار واپس لوٹانے میں بھی شرم محسوس کرے گا۔ اے اللہ آپ تو رئیسوں کے رئیس ہیں، اے اللہ آپ تو مالداروں کے مالدار ہیں، اے اللہ آپ تو کائنات کے رب ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ خالق ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ رزاق ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم میں کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس طرح کی دین کی فضا قائم کرنے کی محنتیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کے خاندانوں میں دین کے دائی، دین کے سپاہی پیدا فرما، حافظ قرآن اور عالم دین بعمل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری مستورات کو قبول فرما، ہماری مستورات میں جو پڑھی لکھی مستورات ہیں، جو اس کی فکر کرتی ہیں، تعلیمیں کرتی ہیں، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتی ہیں، اے اللہ ان مستورات کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ یہ محلہ پورے علاقے میں رحمتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اس محلے کو، اس گھر کو اے اللہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں رحمتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یہاں سے دین کے دائی پیدا فرما، حافظ قرآن عالم دین بعمل پیدا فرما۔ اے اللہ کتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہے، اے اللہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کے دلوں میں ارمان ہیں، اے اللہ آپ سب جانتے ہیں۔ تمام کے ارمان کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، تمام کے ارمان کو، جائز مقاصد کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ معاف فرما دیجئے نا میرے مولا، آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو کہاں جائیں گے میرے مولا، کس دروازے کو جا کے کھٹکھٹائیں گے؟ اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نمازوں میں کوتاہی تو ہوئی، روزے میں کوتاہی تو ہوئی، عبادت میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ لیکن سجدہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا، رب آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانا۔ اللہ تو آپ ہی کو مانتے ہیں، اللہ تو ہم آپ ہی کو جانتے ہیں، یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ اے اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ ہم میں سے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجئے۔ رمضان سے پہلے ہم سب کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیجئے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے، رحمتوں سے صاف ستھری زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ قبول فرما دیجئے اور عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسے ماحول میں مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ سکے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسی محفلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہو، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، اس گھر والوں کو عطا فرما، یہاں جمع ہوئی ہماری مستورات میں سے ہر عورت کو عطا فرما، پورے محلے کو عطا فرما، پوری بستی کو عطا فرما، پوری کائنات کو عطا فرما۔ اے اللہ ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، اس گھر والوں کو پناہ نصیب فرما، یہاں کی مستورات میں سے ہر فرد کو پناہ نصیب فرما، پورے محلے کو پناہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہم سب کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین درود و سلام کا نذرانہ
نذرانہ عطا فرما. ہمارے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اے اللہ ہم سب کی طرف سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین درود و سلام کا نذرانہ عطا فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الف الف مرہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.